کون ہے؟ حضرات ہر انسان کہے گا ہاں ہم کو رب نے پیدا کیا ہے. اس رب نے پیدا کیا جس نے زمین کو بنایا, جس نے آسمان کو پیدا کیا, جس نے چرند و پرند کو پیدا کیا, جس نے انسان بھی پیدا کیے, جس نے فرشتوں کو بھی بنایا ہے, جس نے ہر مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اے انسان بھول نہ مت, تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے. اس کے احسانوں کو کیسے اتارے گا, اس کے احسان کو کیسے اتارے گا؟ اللہ کو یاد کیا کر, اس کا ذکر کیا کر. جب اللہ کا ذکر کرے گا, اسے یاد کرے گا, تیرا رب بھی تجھ پہ کرم فرمائے گا. انشاءاللہ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. آج یہاں مسکرا رہا ہے, کل قبر میں مسکرائے گا. کل قبر میں ہی نہیں بلکہ میدان محشر میں مسکرائے گا. آؤ حضرات محترم, یہ دیکھیے محمدیہ ادارہ اہل سنت محمدیہ, آپ اس میں آئے ہیں, اس کے اجلاس میں آئے ہیں. کرم فرمائیے گا, اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے بڑے قسمت لوگ ہوا کرتے ہیں. اے لوگوں, اپنے بچوں کو پڑھایا کرو, انہیں دین کا عالم اور حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ. آج آپ دیکھیں گے ان کے ماتھے پر اور ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا. آج رشتہ دار آئے ہیں, والدین یہاں پر آئے ہیں, آج وہ سنہرا ان کے ماتھوں پر اور ان کے سروں پر سجدہ ہوا چہرہ دیکھیں گے. انشاءاللہ قرار آئے گا, دل کو چین بھی ملے گا. جس طریقے سے آج قرار ملے گا, اسی طریقے سے کل میدان محشر میں یہ بچہ والدین کو ساتھ لے کر کے جائے گا. حضرات یہ خود اکیلا جنت میں نہیں جائے گا, اپنے باپ کو لے کر کے جائے گا, اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے جائے گا. حتیٰ کہ سب کے لیے کہا جائے گا جو تجھ سے پیار کرتا تھا, جو تجھے کھانا کھلاتا تھا, جو تجھے ساتھ رہا کرتا تھا, جو تجھے پڑھایا کرتا تھا, جو تجھے یاد کرایا کرتا تھا, جو تیرے ساتھ تھا, جو تیرے ساتھ دنیا میں رہتا تھا, سب کو جنت میں لے کر کے چلا جا. یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا, سب کو جنت میں لے کر کے جائے گا. سبحان اللہ. اے لوگو, یہ کیا جو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسجد کے اعلیٰ حضرت, مسجد کے اعلیٰ حضرت, خواجہ کے ہندوستان, خواجہ کے ہندوستان, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی دریا دریا, بستی بستی دریا دریا. نعرہ تکبیر. حضرات دیکھیے گا, یہ سب کو لے کر کے جائے گا جو اس سے پیار کرتے تھے. آؤ, آج انسان کہتا ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے کیا کرو گے, اپنے بچوں کو عالم دین بنا کر کے کیا کرو گے, اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا کر کے کیا کرو گے. آج وہ انسان جو ہے دنیا کو جانتا ہے, آخرت کو نہیں جانتا, جو دنیا کے بھروسے پر ہے, آخرت پر اور اس کے رب پر ایمان نہیں رکھتا, وہی انسان کہتا ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے کیا کرو گے, عالم دین بنا کر کے کیا کرو گے. کل پتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون, کل پتا چلے گا. انشاءاللہ یہ جنت میں جا رہا ہوگا. آج کا انسان یہ کہنے والا حافظ قرآن بنا کے کیا کرو گے, عالم دین بنا کر کے کیا کرو گے, یہ پریشان ہوگا جب یہ جنت میں جاتے ہوئے دیکھے گا, تڑپ کر کے کہے گا اے حافظ قرآن تو جنت میں جا تو رہا ہے, مجھے بھی ساتھ لے لے. تو جنت میں اپنے والدین کے ساتھ جا رہا ہے, مجھے بھی ساتھ لے لے. آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, فیضان قرآن, عظمت قرآن. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرات اپنے بچوں کو پڑھاؤ, حافظ قرآن بناؤ. آؤ, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ آج کا انسان نہیں ہے جو کہتا ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے. انہیں کھانا کون کھلائے گا؟ 15 یا 20 ہزار کی تنخواہ میں تمہارے بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا؟ کس طریقے سے بچوں کو پالیں گے, کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے؟ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اے انسان, اس پر بھروسہ مت کر. تجھے بھروسہ اپنے رب کی رحمت پر کرنا ہے, تجھے بھروسہ اس رب تبارک و تعالیٰ پر کرنا ہے جو سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیتا ہے, جو سمندر کے اندر کیڑے مکوڑوں کو دیتا ہے, جو پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دیتا ہے, وہ تجھے بھی دے گا, حافظ قرآن کو بھی دے گا, عالم دین کو بھی دے گا. قسم خدا کی, رازق تو نہیں ہے, رزق تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے, بلکہ رزق میرے رب کے ہاتھوں میں ہے. وہ کھلانے والا ہے, وہ پلانے
آنے والا ہے ہر حال میں تجھے عطا کرے گا. تو رب کا کام کر, تو دین کا کام کر, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کام کرے گا. تو دین والوں سے محبت کر, اللہ تجھ سے محبت کرے گا. تو زمین والوں پر رحم کر, آسمان والا تجھ پر رحم فرمائے گا. اللہ کی رحمتوں کو دیکھیے گا. میں آپ کو بغداد لے کر کے چلتا ہوں, آئیے گا. وہ بغداد جہاں پر خلیفہ ہارون رشید ہے. اب دیکھیے گا, آج لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا مال آ گیا, تھوڑی سی دولت آ گئی, تھوڑا سا دھن آ گیا. اب آج کہتا ہے میں اس سے پیار نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. حافظ قرآن بننا بھی غریبوں کا کام ہے, عالم دین بننا یہ غریبوں کا کام ہے. مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے کا کام مالداروں کا نہیں, غریبوں کا ہے. میں اس سے بتانا چاہوں گا, تاریخ اٹھا کر کے دیکھ, تاریخ تجھے بتائے گی, دیکھ تو صحیح, تاریخ بتائے گی, ذرا دیکھ تو صحیح. تجھے معلوم ہو جائے گا, تجھے پتہ چل جائے گا. حضرت علامہ اشمعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, ان کا جو ہے ولادت, ان کی ولادت بصرہ میں ہوئی ہے, بصرہ میں ہوئی ہے. اور بغداد میں خلیفہ ہارون رشید ہے, بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کی خلافت ہے. اب دیکھیے گا اسی دور میں حضرت علامہ اشمعی چھوٹا ہے, چھوٹے ہیں, بچپن کا زمانہ ہے, کتابیں ہاتھ میں لی مدرسے کو چلنے لگتے ہیں. اب دیکھیے مدرسے جا رہے ہیں, بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, دین سے بڑا پیار کرتے ہیں, کتابوں سے بھی پیار کرتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو لاجواب پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں تو لاجواب ہے. جب پڑھتے ہیں قسم خدا کی بڑے بہت اچھے انداز میں پڑھا کرتے ہیں. مگر بچپن کا زمانہ, ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جب نکلا کرتے کہتے ہیں جب میں بچپن میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا, ماں کا انتقال ہو گیا, والد کا سایہ میرے سر سے چلا گیا. ایسے کتنے ہیں, ذرا غور کیجئے گا. مگر تمنا تھی, آرزو تھی, انہوں نے پڑھا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. قسم خدا کی اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا. اے انسان تجھے بھی پیدا کیا ہے, چاہے وہ مالدار ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ کتنا ہی دولت مند ہو, آواز آئے گی. تجھے پیدا کرنے والا کوئی دنیا کا انسان نہیں بلکہ زمین و آسمان کا رحمان تیرا پیدا کرنے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مفتی عمران نعیمی صاحب قبلہ سبحان اللہ. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ آج اس مدرسے سے اور اس جلسے سے سبق لے کر کے جانا. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے, قبر میں مسکراؤ گے. عالم دین بچوں کو بناؤ گے, قبر میں بھی مسکراؤ گے, میدان محشر میں بھی مسکراؤ گے. یہ آپ کے کام آنے والی ہے, یہ آپ کے کام آئے گا. آپ کو معلوم نہیں, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. بیٹا بھی رخ پھیر کے جا رہا ہوگا, باپ بھی جا رہا ہوگا, رشتہ دار جا رہے ہوں گے, مگر یہی عالم دین ہوگا, یہی حافظ قرآن ہوگا جسے اشارہ کیا جائے گا, جس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے, لے کر کے چلا جا. یہ سب کو جو پیار کرتے تھے اس سے, جن سے یہ پیار کرتا تھا جنت میں چلا جائے گا. حضرت علامہ اشمعی کہتے ہیں بچپن کا زمانہ دیکھیے گا. میں جب مدرسے جاتا, ایک سبزی بیچنے والا میری مذاق اڑایا کرتا اور مجھ سے کہا کرتا, اے بچے, اے اشمعی پڑھ کے کیا کرے گا, کتابیں تجھے کھانا نہیں دیتی, کتابیں تجھے پہننے کے لیے نہیں دیتی, کتابیں تجھے جو ہے تیرے پیٹ کو نہیں بھرا کرتی. مگر یہ بچہ کہتا, اے انسان ذرا غور کر, تو مجھ پر طنز کرتا ہے, تو مجھ پر طنز کسا کرتا ہے, مگر دیکھ میں ایک دن عالم دین بن کے دکھاؤں گا, حافظ قرآن بن کے دکھاؤں گا. مجھے اپنے رب کی رحمتوں پر بھروسہ ہے, مجھے اپنے اللہ کی رحمتوں پر بھروسہ ہے. وہ کرم کرے گا, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہمارے یہ جو ہے قاری معظم صاحب صوفی باصفا سبحان اللہ نواز رہے ہیں. اے لوگوں طلب کے بولو سبحان اللہ. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو شاد و آباد رکھے, پڑھانے والوں کو شاد و آباد رکھے, پڑھنے والوں کو شاد و آباد رکھے. ایسے لوگوں کا ساتھ دیا کرو, ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے کہا کرو, علامہ صاحب, قاری صاحب, قاری معظم صاحب, اے صوفی باصفا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ دین کا کام کرو. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ مدرسے کا کام کرو. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بچوں کو پڑھاؤ. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے بچوں کو جنت کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے تیار کر دو. انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا, کہیں پریشان نہیں ہوگے. آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا جب سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا روا, قافلہ سالار
کے ساتھ. یہ تو آقا کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. جو یہ کہتے ہیں کیا کرو گے, بچوں کو پڑھا کر کے کیا کرو گے, وہ کل پچھتائیں گے, کل وہ پریشان ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے, آواز لگائیں گے حل من احد من یذکر غربتنا. قاری صاحب میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے جنت میں لے جاؤ. حافظ قرآن میں آپ کو جانتا ہوں, جنت میں لے جاؤ. وہ کہے گا تو وہی انسان ہے جو ہم سے نفرت کیا کرتا تھا, تو وہی انسان ہے جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھایا کرتا تھا, تو وہی انسان ہے جو ہمیں برا کہا کرتا تھا, ہمیں برا بھلا کہا کرتا تھا. قسم خدا کی اسے پتا چلے گا, آواز لگائے گا, کاش مجھے پتا چل جاتا, کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ اتنا بڑا مرتبہ حافظ قرآن کا ہوتا ہے, عالم دین کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. انشاءاللہ میں بھی کامیاب و کامران. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, استاد القرہ حضور قاری راشد صاحب قبلہ, استاد القرہ حضور قاری راشد صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. دیکھئے گا, دیدار کیجئے گا, تڑپ کے بولے محبت سے سبحان اللہ. آخری بات بتانے لگا ہوں. علامہ اشمعی بچپن کا زمانہ, لوگ کہتے ہیں کیا کرے گا پڑھ کر کے, کس طریقے سے کھائے گا, بچوں کو کیا کھلائے گا, مگر وہ کہتے نعرہ ہیں تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان علماء اہل سنت جناب مفتی احسن رضا مصباحی اور جناب شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ. تڑپ کے بولے سبحان اللہ. حضرت کے شہزادے حضرت مولانا مفتی احسن صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے یہ مرتبہ ان کو عطا کیا, خود بھی حافظ قرآن, عالم دین, اور بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنایا ہے. سبحان اللہ. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت قاری صاحب قبلہ, قاری محمد راشد صاحب جو ہے, انہوں نے بھی یہ خود بھی عالم اور بچے کو بھی عالم دین بنایا. سبحان اللہ. اس لیے یہ مت سوچنا کہ مولانا خود تو نہیں کرتے, ہمیں کہہ رہے ہیں, مگر دیکھیں یہ خود بھی عالم ہے, بچے کو عالم بنایا, یہ خود بھی عالم ہے, بچے کو عالم بنایا. علامہ اشمعی آخرکار کہتے ہیں پڑھتے رہے, اللہ نے عروج دیا, فلسفہ سیکھ گئے, یہاں تک کہ ہر وہ علم سیکھ گئے. اب باری آتی ہے, خلیفہ کی طرف سے اعلان ہوا ہمیں بچے کو پڑھانا ہے, اپنے بچے کو تعلیم دلانی ہے. حضرات اعلان ہوا, پوچھا گیا ذرا بتاؤ کون ہمارے بچے کو تعلیم دے گا, تو نام کسی اور کا نہیں, اسی بچے کا آتا ہے, اسی علامہ اشمعی کا آتا ہے. یہ آپ کے بچوں کو فلسفہ سکھائیں گے, یہ آپ کے بچے کو جغرافیہ سکھائیں گے, یہ آپ کے بچے کو ہر وہ علم جو ان کے سینے میں ہے آپ کے بچے کے سینے میں ڈال دیں گے. بادشاہ کا کہنا تھا, حضرت علامہ اشمعی کو راضی کیا گیا, علامہ صاحب اپنے بچے کو پڑھانا ہے, ہمیں آپ ہمارے بچے کو تعلیم دے. یہاں تک کہ علامہ اشمعی راضی ہو گئے. آخرکار کس نے, خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بچے کے لیے استاد کا انتظام کر لیا. انتظام کی ایسا حافظ قرآن ہو گئے, عالم دین ہو گئے, آخرکار سارا علم جو ہے سیکھ گئے. کہا خلیفہ سے, کہا خلیفہ اپنے بچے کا امتحان لو, اسے سوال پوچھ سکتے ہو. ادھر سوال ہو رہا ہے, بیٹا جواب دے رہا ہے, سوال کرنے والا بادشاہ ہے, جواب دینے والا بادشاہ کا بیٹا ہے, سوال کرنے والا خلیفہ ہے, جواب دینے والا خلیفہ کا بیٹا ہے. سارے سوالوں کے جواب دے دیے. علامہ صاحب سے کہا, علامہ صاحب جو آپ نے سیکھا تھا بچے کو سکھا دیا ہے, سب کچھ ہمارا بچہ سیکھ گیا ہے, ہم آپ کو انعام دیں گے, آپ کو اکرام سے نوازا جائے گا, جو مانگو گے دیا جائے گا. آخرکار علامہ صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, مگر خلیفہ نے بہت کچھ دیا. اب کہا ذرا بتاؤ یہی رہو گے یا اپنے شہر جاؤ گے, بغداد رہو گے یا بصرہ جاؤ گے. کہنے لگے ہیں بغداد نہیں, مجھے بصرہ جانا ہے. آخرکار بصرہ کے لیے پہنچے تو وہ سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہے دکان پر. علامہ نے کہا حضرات بتائیے کیا حال ہے, کیا حال ہے. تو وہ سبزی بیچنے والا کہتا ہے آپ کون. علامہ اشمعی نے اپنا انٹروڈکشن کرایا اور کہا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تو کہتا تھا پڑھ کر کے کیا کرے گا, کتابیں جو ہے کھانا نہیں دیتی, کتابیں جو ہے کھانے کا انتظام نہیں کرتی, پہننے کا انتظام نہیں کرتی. حضرات محترم کہنے لگا آپ کون, کہا میں وہی بچہ ہوں جو سینے سے کتابیں لگا کر کے نکلا کرتا تھا, تو میرا مذاق اڑایا کرتا تھا, تو میرا تمسخر اڑایا کرتا تھا. آج دیکھ اللہ نے مرتبہ عطا کر دیا ہے, وہ مرتبہ عطا کیا ہے. حافظ قرآن بھی ہوں, عالم دین بھی ہوں, یہاں تک کہ میرے پاس دولت بھی ہے, بتا تیرے پاس کیا ہے. کہنے لگا ہے حضرت اب پہچان گیا ہوں, میں کل بھی سبزی بیچتا تھا, آج بھی سبزی بیچ رہا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. علامہ صاحب نے کہا آج میں تجھے بتاتا ہوں, تیری اوقات تجھے پتا چل گئی
گئی. کبھی عالم دین کا مذاق مت اڑانا, کبھی تمسخر مت کرنا. وہ کہتا ہے حضرت اب کچھ نہیں کہوں گا, آپ اپنے مریدوں میں مجھے قبول کر لے. وہ ان کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا اور ان کے غلاموں میں وہ شامل ہو کر کے کہتا ہے آپ کے در پہ رہوں گا. تیرے در پہ آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے, ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر, اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.